حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیارے صحابی جس کو رازدار نبوت بھی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو راز کی باتیں بتاتے تھے، اس کا نام حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ان کا ایک واقعہ مسلم شریف میں لکھا ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ایک مرتبہ کچھ ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ ایک کوفہ کے لوگوں کے مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک آدمی نے کہا کہ ہم اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ان کے ساتھ مل کر جہاد کرتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات سنی، فرمایا آپ ایسا کرتے؟ یعنی سوالیہ انداز میں پھر واقعہ سنایا۔ بعض روایات میں کہا کہ اے بھتیجے، ایک واقعہ آپ کو سناتا چلوں کہ جب غزوہ احزاب تھا، یعنی ایک ایسا موقع آیا اسلام میں کہ تمام کافروں کے لشکر جمع ہو گئے، یہودی بھی جمع ہو گئے، کفار مکہ بھی جمع ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت پر مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے مدینہ کے قریب آ گئے۔ جس طرح آج کفار جمع ہو کر ایک نیٹو بنا دیتے ہیں، نیٹو افواج کی صورت میں، تو اس زمانے میں بھی کفار کا لشکر آ گیا تو اس کو احزاب کہتے ہیں، یعنی ان کے لشکر آ گئے۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بھی تھا، صحابہ کرام بھی موجود تھے۔ اب وہ زمانہ ایسا تھا کہ سردی کا موسم تھا، کڑاکے کی سردی تھی، اور پھر سردی ہو اور رات ہو، پھر ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہوں، چھپنے کے لیے کوئی کپڑا بھی نہ ہو۔ تو ہماری حالت اس طرح تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ہے کہ جو جا کر کفار کی خبر لے کر آئے، اس کو قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ میرے ساتھ رکھیں گے۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تمام صحابہ کرام کی جماعت خاموش بیٹھی، کسی نے کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ صحابہ کرام کی حالت ایسی تھی کہ ایک تو کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا، بھوک کی حالت تھی، پھر سردی، پھر رات کے اندھیرے، پھر دشمنوں کا لشکر۔ صحابہ کرام میں سے کسی نے جواب نہیں دیا۔ خود بھوک کی حالت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تھی کہ غزوہ احزاب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھ رکھے تھے، یعنی صحابہ کرام بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ رہے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بار فرمایا کہ کوئی ہے کہ جا کر جو کفار کی جماعت میں جا کر وہاں سے ان کی خبر لے کر آئے، اس کو اللہ تبارک تعالی قیامت کے دن میرے ساتھ رکھے۔ تو پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے کسی نے جواب نہیں دیا، خاموش بیٹھے ہیں۔ تیسری بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ہے جو دشمن کی خبر لا کر دے، قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ اس کو میری رفاقت نصیب فرمائے۔ تو صحابہ کرام کی وہی علامت ہے کہ سب خاموش بیٹھے ہیں، کوئی جواب نہیں دے رہا۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کسی دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حذیفہ کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اب تو کوئی چارہ نہ تھا کہ میں کھڑا نہ ہو۔ میں کھڑا ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حذیفہ جاؤ کفار کے لشکر میں، وہاں سے ان کی خبر لا کر دو۔ حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں چلنے لگا تو یوں چل رہا ہوں جیسے میں حمام میں چل رہا ہوں، میری وہ جو سردی تھی وہ ختم ہو گئی، جسم پر یوں لگا جیسے پسینہ آ رہا ہو گرمی کی وجہ سے۔ اب میں کفار کی لشکر میں پہنچا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجنے سے پہلے مجھے ایک نصیحت فرمائی، فرمایا حذیفہ جا تو رہے ہو لیکن ایک بات کا خیال رکھنا، کوئی ایسی حرکت نہ کرنا کہ ان کو میرے خلاف بھڑکا دو۔ تو اسلام کا پہلا جاسوس
پہلا انٹیلیجنس آدمی اگر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا جائے تو بے جانا ہوگا۔ اور پھر انٹیلیجنس کی پہلی نصیحت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جا کر کوئی ایسی حرکت نہ کرنا کہ جس کی وجہ سے آپ پکڑے جاؤ اور وہ کفار ہمارے خلاف بھڑک اٹھیں۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ پہلے انٹیلیجنس اور نصیحت یہ کہ ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے اس طرح رہنا کہ اگر آپ کوئی ایسی حرکت نہ کرنا کہ جس کی وجہ سے وہ ہمارے خلاف بھڑک اٹھیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب وہاں کفار کے لشکر میں پہنچا، دیکھا کفار کے لشکر کا سردار ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوا تھا، وہ آگ سینک رہا ہے اور آگ کی طرف پشت کیے بیٹھا ہے۔ آگ سینکتے ہوئے میرے دل میں خیال آیا کہ ابھی اچھا موقع ہے، میں نے کمان سے تیر نکالا اور یوں تیر کمان میں ڈال کر اس پر حملہ کرنے والا تھا کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد آ گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حذیفہ ایسی کوئی حرکت نہ کرنا کہ جس کی وجہ سے وہ ہمارے خلاف بھڑک اٹھیں۔ تو میں نے اس پر حملہ نہیں کیا، میں جا کر ان کے درمیان میں بیٹھا۔ میں جب ان کے قریب گیا تو ابو سفیان نے آواز دی اپنے لشکر کو کہ اے لشکر والو، یہ دوسری روایت میں موجود کہ اے لشکر والو، خیال کرنا تمہارے اندر کوئی جاسوس تو نہیں، ایک دوسرے کو دیکھو۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کمال مہارت سے اپنے قریب کھڑے قریش کے ساتھی کو پکڑا، اس کو کہا کہ آپ کون ہیں؟ اس نے کہا مجھے نہیں پہچانتے، میں فلاں آدمی ہوں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس سے یہ کہا تو اس نے جواب میں نہیں پوچھا۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے اسے کہا کہ خیال رکھنا کہیں کوئی جاسوس نہ ہو۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی باتیں سنتے رہے۔ پھر جب واپس آئے تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میری وہی کیفیت کہ میری جسم کو سردی محسوس نہیں ہو رہی، میں جیسے گویا کہ حمام میں چل رہا ہوں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی خبر دی، ان کی خبریں بتلائیں، جو احوال تھے کہ ان پر ہوائیں چل رہی ہیں، ان کے خیمے اکھڑ رہے ہیں، ان کی آگ نہیں جل رہی، ان کی دیگیں گر رہی ہیں، جو حالات تھے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیے۔ تو جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی، خبر دینے سے فارغ ہوا تو میرے جسم میں سردی داخل ہو گئی، میں پھر تھرتھرانے لگا، مجھے سردی محسوس ہونے لگی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چادر لپیٹی ہوئی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس چادر کو لپیٹ کر نماز پڑھ رہے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر میں مجھے لپیٹ لیا۔ قربان جاؤں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمدردی پر، ان کے اخلاق پر۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چادر میں لپیٹا تو میں سو گیا۔ پھر کیسے سویا؟ یہاں تک سوتا رہا کہ صبح کی نماز کا وقت ہو گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اٹھایا اور کہا کہ اے خوب سونے والے اٹھ جا۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے لیے سب سے پہلے جاسوسی کرنے والا انسان ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بہت ہی پیارا صحابی تھا جسے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں۔